انہی نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں مرکزی رہنما، مرکزی قائد، مرکزی صدر، نوجوان قیادت مظہر محمود علوی صاحب۔ دستور ہمارا، دستور ہمارا، جیوے 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 مظہر محمود علوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم جناب منصور قاسم اعوان صاحب، نور اللہ صدیقی صاحب، چودھری عرفان یوسف صاحب، راجہ زاہد محمود صاحب، جواد حامد صاحب، منہاج ویمن لیگ کی قیادت، اور سٹیج کے دائیں طرف موجود منہاج یوتھ لیگ کے سینئر قائدین، اور آج کے اس عظیم الشان یوتھ کنونشن میں موجود عظیم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دور حاضر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری جیسی عظیم لیڈرشپ عطا کی، اور اس احسان عظیم کے ساتھ کہ اس نے ہمیں آج ایک انتہائی با مقصد ایونٹ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے منہاج یوتھ لیگ کے 32ویں یوم تاسیس کے موقع پہ اپنے عظیم قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ کھڑے ہو کے اپنے قائد کو سلام پیش کریں، اپنے قائد کو سلوٹ پیش کریں کہ جس قائد نے، جس قیادت نے سلوٹ پیش کریں اپنے قائد کو، اس عظیم قائد کو جنہوں نے آج سے 32 سال پہلے ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے، نوجوانوں کی سمت نمائی کے لیے، کوچنگ کے لیے، نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے، نوجوانوں میں انقلابی جذبہ پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں کے دلوں میں تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کے قیام کے بعد وہ تحریک جو دور حاضر کی تجدیدی تحریک ہے، دین اسلام کی احیاء کی تحریک ہے، غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک ہے، اور وطن عزیز میں مستوی انقلاب کی تحریک ہے، اس تحریک کے قیام کے بعد سب سے پہلے جس فورم کی بنیاد رکھی وہ منہاج یوتھ لیگ ہے۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر ان 32 سالہ جد و جہد میں میرے دائیں طرف موجود یہ وہ قائدین ہیں، اور 1988 سے آج کے دن تک ان قائدین نے اس منہاج یوتھ لیگ کے اس فورم کو اپنی جان کی بازی لگا کر وقت دیا، مال کی قربانی دی، اور جب کبھی وقت آیا انہوں نے اپنی جانیں بھی مصطفی انقلاب کے لیے پیش کی۔ 32 سالہ جد و جہد میں ان سب قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، ان تمام صدور کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مرکز سے لے کے یونین کونسل اور یونٹ لیول تک کردار ادا کیا، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کا پیغام منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہر جگہ پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج منہاج یوتھ لیگ نہ صرف تحریک منہاج القرآن کا ہرا
ہراول دستہ ہے، بلکہ ملک پاکستان میں تمام یوتھ اور طلبہ تنظیمات کو لیڈ کرنے والا فورم نیشنل یوتھ الائنس کی صورت میں منہاج یوتھ لیگ ہے۔ منہاج یوتھ لیگ کے ان 32 سالہ جد و جہد میں اگر شہدائے ماڈل ٹاؤن کا ذکر نہ کروں تو یہ ہمارا آج کی تقریب مکمل نہیں ہو سکتی۔ شہدائے ماڈل ٹاؤن کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو جو آج کے دن تک ڈٹے ہوئے ہیں قصاص کے لیے۔ ان شہدائے ماڈل ٹاؤن کے اندر میں سلام پیش کرتا ہوں عاصم حسین شہید منہاج یوتھ لیگ لاہور کا نوجوان، عمر صدیق شہید منہاج یوتھ کا نوجوان، رضوان خاور یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ اپنے سینوں سے کیا اور بتا دیا کہ دور حاضر میں اگر جذبوں والے ولولوں والے اگر نوجوان ہیں تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ہیں۔ اسیران انقلاب سرگودا ڈویژن ہو، بکر میاں والی خوشاب، سرگودا شیخوپورہ لاہور، یہ اسیران انقلاب، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا فخر ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر ان کو سلام پیش کرتے ہوئے بالخصوص جو تشریف لائے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے جذبوں کو، آپ کے ولولوں کو، جنہوں نے بتا دیا ہے کہ 2 سال جیلیں کاٹنے کے باوجود آج بھی وہ ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ منہاج یوتھ لیگ نے 32 سالہ جد و جہد میں تحریک منہاج القرآن کے ہراول دستے کے طور پہ ہر ایکٹیویٹی کو، ہر ایونٹ کو سجانے میں، اس کی دعوت میں، اس کی تشہیر میں، ایونٹ کو کامیاب کرنے میں ہمیشہ مرکز سے لے کے یونٹ لیول تک تحریک منہاج القرآن کی ہر ایکٹیویٹی کو کامیاب کر کے ثابت کیا کہ ہاں یہ تحریک منہاج القرآن کا ہراول دستہ ہے۔ اور پھر قومی سطح پر منہاج یوتھ لیگ نے نیشنل یوتھ الائنس کی صورت میں نوجوانوں کا نمائندہ فورم ڈکلیئر ہوا۔ نوجوانوں، یہ تحریک منہاج القرآن میں سمجھتا ہوں واللہ یہ ہمارے جذبے، یہ ہمارے ولولے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان کسی قوم کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن صرف نوجوان ہونا کمال نہیں ہے بلکہ تربیت یافتہ نوجوان ہونا کمال ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جوانوں میں جذبہ ہے، ولولہ ہے، تو یہ ولولہ جذبہ فقط شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا دیا ہوا جذبہ ہے، دیا ہوا ولولہ ہے۔ یہ جذبہ، یہ ولولہ ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا ہے۔ ملک پاکستان میں کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے، ہم لیڈ کرتے ہیں نیشنل یوتھ الائنس کی صورت میں، کوئی تنظیم نوجوانوں کی ایسی نہیں ہے جو با مقصد نوجوان ہوں، جو باشعور ہوں، جو گردنیں کٹانے والے ہوں۔ فقط منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جوان ہیں۔ آج یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ محترم منصور قاسم عوان صاحب نے بڑا ہی واضح انداز میں، چونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو با مقصد ایونٹ بنائیں گے، پروڈکٹیو بنائیں گے، تاکہ آنے والے اپنے اگلے سال کا لائے عمل لے کے جائیں۔ اس تناظر میں میں آخر میں ایک اعلان کروں گا، اس سے قبل ضرور ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے اور ناظم صاحب سے ڈیٹیل مشاورت ہوئی ہے، ان کی منظوری سے میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کووڈ 19 کے حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی
सितंबर में इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क पाकिस्तान में अल हिदाया यूथ कैंप, अगले साल अल हिदाया यूथ कैंप करेंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 3 रोजा, और उसका लेवल स्टैंडर्ड वही इंटरनेशनल जिस तरह हमारी मिनहाज यूथ लीग यूके करती है, नॉर्वे करती है, उसी अंदाज में करेंगे 3 रोजा। उसके साथ नौजवानों के लिए ये बड़ी अहम बात है, याद रखें, मैं इस मौके पर जिक्र करूंगा, जनाब सदर आपकी तवज्जो चाहिए होगी, ये हमारे मिनहाज यूथ लीग के नौजवान, ये हमारे पिलर हैं, ये हमारा स्टोन है, इनकी वर्किंग से मिनहाज यूथ लीग आज इस मुकाम पर पहुंची है। ये मिनहाज यूथ लीग के जिले तहसीली जिम्मेदारान हैं जो जिस जज्बे और वलवले का जिक्र नाज़िम आला साहब ने फरमाया है, ये जज्बे ये वलवले नौजवानों के हैं। इन्हीं नौजवानों की बेस पर हमने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि हमने तहसील लेवल पे एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, हमारी ट्रेनिंग काउंसिल ने किया है, वो यूथ एम्पावरमेंट के नाम से है। ये 1 डे हर तहसील पे इंशाल्लाह इसको करेंगे। इसकी पहले टीओटी होगी मरकज पे, 1 डे प्रोग्राम इस नाम से यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 1 दिन का होगा, सुबह 9 से शाम 5 तक। इस 1 दिन के प्रोग्राम में नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल सिखाई जाएंगी, इनके ट्रेनिंग सेशन होंगे। ये हमारा दावती और तरबियती प्रोग्राम है नौजवानों के लिए, ये इस साल करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले साल में। इसी तरह तंजीमी इस्तेहकाम की बात मंसूर साहब ने कर दी है, रुकनियत साजी मुहिम उन्होंने ऐलान कर दी है। और आखिर में एक अहम ऐलान करना चाहूँगा, और वो ऐलान ये है कि नौजवानों, आपके इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 60% से ज़ायद नौजवान हैं, लेकिन नौजवानों का इस्तेसाल होता है, मौशी इस्तेसाल, माशरती इस्तेसाल, सियासी इस्तेसाल। नौजवानों के लिए किसी गवर्नमेंट ने, इवन के टैलेंटेड नौजवान हैं पाकिस्तान के, लेकिन टैलेंट की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। हमने मिनहाज यूथ लीग ने फैसला किया, और इंशाअल्लाह ताला मिनहाज यूथ लीग एक बड़ा ऐलान करने जा रही है, जो मुल्क पाकिस्तान में किसी भी नौजवान तंजीम का ये पहला ऐलान होगा। वो ऐलान ये है कि हम मुल्क पाकिस्तान का जो रियल टैलेंट है, जो हिडन है, जिसको प्रमोट नहीं किया जाता, जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, मिनहाज यूथ लीग ने नेशनल यूथ अवार्ड सेरेमनी की अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं इस मौके पे। और वो इस तरह होगी इंशाअल्लाह ताला कि हम मुल्क पाकिस्तान से बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक फिरका व मजहब और जमात, वो नौजवान जिसने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर गैर मामूली खिदमात दी होंगी, उसको मिनहाज यूथ लीग नेशनल यूथ अवार्ड देगी। और पैगाम ये होगा कि डॉक्टर ताहिर कादरी इज कंसर्न टू द टैलेंट ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान, कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्नॉलेज नहीं करती, उसको एक्नॉलेज डॉक्टर ताहिर कादरी की यूथ करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये 19 अवार्ड होंगे, और इंशाअल्लाह वो कायद डे के मौके पे होंगे, फरवरी में होंगे, और पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम जाएगा कि हाँ, ये नौजवान हैं डॉक्टर ताहिर कादरी के, जो नौजवानों के हकीकी नुमाइंदा हैं, जो नौजवानों के हुकूक की बात करते हैं, उस टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। इस हवाले से नेशनल यूथ अवार्ड सेरेमनी और इसका कंसेप्ट पेपर सारा हमने प्रेजेंट कर दिया है नाज़िम आला साहब को, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल को। इंशाअल्लाह ताला ये हम इसको फरवरी में करेंगे। आखिरी एक पैगाम दे के ख़त्म करूँगा, और ये पैगाम मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, दिल की गहराइयों से ये पैगाम मैं कराची से लेकर खैबर तक, कश्मीर से कोयटा, जहाँ सफ़र होता है, मेरा एक पैगाम होता है कि नौजवानों, हर एक पे एक वक्त आना है, और उस वक्त से कोई भी खाली नहीं है। हर एक पे वक्त आना है, और वो वक्त कल कब्र का है, जब सवाल होना है कि बंदे बता इस हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था। ये सवाल हर एक से होना है।
میرا ایمان اور یقین ہے، واللہ میرا ایمان اور یقین ہے، جو نوجوان اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں منہاج یوتھ لیگ کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا رہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ پہنچا رہا ہوگا، جب اس سے سوال ہوگا بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تاجدار کائنات علیہ السلام کا چہرہ انور بالکل سامنے آ جائے گا۔ میرا ایمان یقین ہے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ جب پوچھا جائے گا کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، جو نوجوان محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں مصطفی مشن کے لیے وقت کی قربانی دیتا ہوگا، مال کی قربانی دیتا ہوگا، اس سے جب پوچھا جائے گا تو فرمایا جائے گا اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، اس نے اپنی جوانی میرے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کر دی تھی، اس نے میرے عشق اور محبت کے پیغام کو ہر نوجوان تک پہنچایا تھا، اس نے جوانی کے کھیل کود طے کر دیے تھے میرے دین کی سر بلندی کے لیے۔ آج میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ درد بھرا پیغام ہے نوجوانوں، یہی تجدید عہد ہے کہ ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ جلالو آتشو برگو سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اور تو خود انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، اگر ہو سکے تو ابھی سے انقلاب پیدا کر۔ تحریک منہاج القرآن کے مراحل خمسہ کا ذکر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اوائل دور میں دے دیا تھا۔ دعوت، تنظیم، تربیت، تحریک اور انقلاب، ہمارا کام کیا ہے؟ یاد رکھیں ہمارے ذمہ 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں بولیں؟ 3 کام ہیں، اونچا بولیں، کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں، دعوت، تنظیم اور تربیت۔ یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں، اور جب اس کی بنیاد پر جنب غفیر تیار ہوگا، جب اس بنیاد پر افرادی قوت کا ایک بڑا سیلاب تیار ہوگا، تو اس سیلاب کو تحریک اور انقلاب میں کنورٹ کرنا یہ قیادت کا کام ہے۔ ہمارا کام دعوت کو عام کرنا ہے، تنظیمات کو مستحکم کرنا ہے، اور رفیق سے کارکن بنا کے تربیت نظام کو سٹرونگ کرنا ہے۔ آگے انقلاب آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس تیاری کو کب مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک سے مٹائیں گے ستم گری جو ہے، یوتھ لیگ میں جمع بہادری جو ہے، ولولوں میں وہ جلال حیدری جو ہے، بے مثال طاہر القادری جو ہے، انقلاب لائیں گے ابھی جمع ہے ہم، پاک سرزمین کے پاس باں ہے ہم، پاک سرزمین کے پاس باں ہے ہم، نیا یہ دور ہے نیا جہاں ہے ہم، نیا یہ دور ہے نیا جہاں ہے ہم۔